جو شہباز شریف نے کل تقریر کی، قوم کو مزید اور قربانیاں دینی پڑیں گی۔ شہباز شریف، یہ قوم 10 مہینے سے جو آپ نے سازش کر کے یہ چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھایا ہے، جس میں آپ سب سے بڑے ڈاکو ہیں، اور آپ اور بڑے بھائی اور آصف زرداری، آپ سے بڑے ڈاکو اس ملک میں آئے نہیں۔ 30 سال سے آپ چوری کر رہے ہیں، اربوں روپیہ آپ نے چوری کر کے ملک سے باہر بھجوایا ہے۔ ذرا پوچھیں تو صحیح ہے کہ آپ کا ٹبر وہاں رہتا کیسے ہے؟ کون سی آپ کی آمدنی تھی جو اتنے بڑے بڑے آپ نے گھر خریدے؟ یہاں کا چوری کا پیسہ تھا، تو اپنا پیسہ باہر بھجوا دیا۔ 1100 ارب روپے کے کرپشن کیسز معاف کروا لیے اپنے، اور قوم کو کہتے ہیں کہ اوہ ابھی آپ کے امتحان ختم نہیں ہوئے، ابھی مزید اور مہنگائی آنے والی ہے۔ میں اس کے اوپر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی شہباز شریف لوگوں کو پوچھا ہے کہ آج لوگوں کا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ جب ہمارے دور پہ آپ بار بار ہر روز اسمبلی میں کھڑے ہو کے ہمارے دور میں تو کوئی اپوزیشن کے مسئلے نہیں تھے، جو آپ کے کیسز تھے وہ تو سارے آپ کے 95% کیسز آپ کے خلاف وہ تو پہلی گورنمنٹ سے بنائے ہوئے تھے، آپ کے اپنے دور میں بنے تھے۔ اسحاق ڈار تو آپ کی حکومت میں ملک سے فرار ہوا تھا، جب اس سے پوچھا گیا کہ اتنے زیادہ پیسے $5 ملین باہر کیسے بھجوائے ہیں، تو جب اسے جواب پوچھا ملک سے باہر بھاگ گیا۔ نواز شریف کے دونوں بیٹے آپ کے دور میں ملک سے باہر فرار ہوئے تھے، جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں یہ آپ کی پراپرٹیز اربوں روپے کی کدھر سے آئی ہیں، وہ باہر بھاگ گئے۔ یہ جو اس کا شہباز شریف، آپ کا جو بیٹا، آپ کا جو داماد تھا، وہ آپ کے دور میں باہر بھاگا تھا، جب پتا چلا کہ سرکاری طور پہ اس نے سرکاری ایک اپنی کوئی بلڈنگ کرائے پہ دی ہوئی تھی، وہ ابھی بنی نہیں تھی، اس کو جب پیسہ مل رہا تھا، جب اس سے سوال پوچھا وہ باہر بھاگ گیا۔ اور آپ کا پتہ ہے کہ آپ کا ٹرائل ہو رہا تھا اور آپ پکڑے جانے والے تھے مقصود چپڑاسی کے کیس میں، اور واپس آ کے جیسے ہی آپ اقتدار میں آئے تو 4 گواہ مارے گئے ہیں، جن کو پیسے، آپ کے نوکر تھے جن کو پیسے آ رہے تھے، جس میں مقصود چپڑاسی، چاروں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کوئی اتنی عمر بھی نہیں تھی ان کی، چاروں کو یہ ایک دم آتے ساتھ ہی 2 مہینے میں اٹیک ہو گیا۔ اور سب سے بڑی بات کہ جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، جو آپ کا FIA کا انویسٹیگیٹ ڈاکٹر رضوان تھا، اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور آپ نے سارے اپنے کیسز معاف کروا لیے، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو اور قربانیوں کے لیے تیار ہو جا۔ 30,000 جس کا تھا پچھلی اپریل میں جب نے سازش کر کے ہماری گورنمنٹ گرائی تھی، وہ آج صرف 20,000 کی چیزیں خرید سکتا ہے۔ آج کل کی مہنگائی میں 20,000 کی چیزیں خرید سکتا ہے، جس کا 30,000 مہینے کی تنخواہ تھی پچھلی اپریل میں۔ جو لاکھ روپے کماتا تھا جو گھر، اس کی صرف خریدار کی پاور 70,000 رہ گئی ہے۔ اور ابھی آپ جب مزید اور مہنگائی کریں گے تو یہ اور وہ نیچے ان کے پاس تنخواہوں کے اندر کبھی پورا ہی نہیں ہو سکے گا کہ وہ کس طرح بچوں کا پیٹ پالیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی اور مہنگائی ہوگی۔ تو یہ قوم آپ سے صرف ایک چیز مانگتی ہے کہ جو بھی آپ نے سازش کر کے وعدے کیے تھے نا کہ میں ایک دم پنجاب سپیڈ لا کے تو پاکستان کو اٹھا دوں گا، میں ترقی کر دوں گا، وہ ساری سوشل میڈیا پہ آپ کی سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں۔ دیکھو میں آتے ساتھ ہی 6 مہینے میں کیسے پاکستان کو اٹھاتا ہوں۔ جب ایک جمہوریت کے اندر آپ اپنے وعدے پورے نہیں کر سکتے اور لوگوں کی کمر توڑ دیتے ہیں مہنگائی کے ذریعے، آج گھروں کے اندر مشکل پڑی ہوئی ہے، گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، گھر میں جو بیویاں مائیں بیٹھی ہیں وہ کہتی ہیں ہمارا خرچہ پورا نہیں ہو رہا۔ خامد آگے سے کہتا ہے میں بچوں کی بھی فیس دینی ہے، میں کدھر سے پیسہ لے کے آؤں، میں نے کپڑے لینے ہیں۔ یہ ہوا ہے آج تک گھروں میں، اور آپ کہہ رہے ہیں مزید اور مہنگائی آنے والی ہے۔ یہ دوسری وجہ احتجاج کی، ہم 2 وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں۔